औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज अब हम सबक नंबर 65 समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो कुछ अरसे कहते हैं मेरे ख्याल है हफ्ता एक कुछ अरसे मैं गैर हाज़िर रहा। मैं इसके लिए आपसे कहते हैं माज़रत चाहूँगा। इस दौरान मुझे बेशुमार मैसेजेस आए। बहुत कहते हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों को एक शौक़ है कुरान मजीद समझने का और सीखने का। आपने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। और कहते हैं एक साथ तो बहुत ही जज्बाती हो गए थे, आप सबक दें सबक दें। मैं उनका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि कहते हैं उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा याद किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो अब हम अपना कहते हैं सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं एक वाक़या आपके सामने कहते हैं गोश-गुज़ार करना चाहूँगा जो इससे रिलेटेड है। कि एक साहब होते थे, बहुत नेक थे। कहते हैं उन्होंने कहते हैं एक गाय का बछड़ा उन्होंने पाला था। तो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने वो गाय का बछड़ा जो है वो अल्लाह की राह में उसको जंगल में छोड़ दिया और अल्लाह पाक से फरमाया कि या अल्लाह पाक, ये मेरा गाय का बछड़ा है, तेरे हवाले है। और मेरा बच्चा जब जवान होगा तो ये उसको दे देना, ये उसको बेच कर और अपना गुजर बसर करेगा। और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ये मैं बहुत ही मुख्तसरन ये क़िस्सा बयान कर रहा हूँ। तो उनका इंतकाल हो गया तो ये जो बच्चा था ये बहुत बहुत फर्माबरदार था, अपनी माँ का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था। तो कहते हैं जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो माँ ने उसको बताया कि आप जंगल में जाओ और वहाँ पर आपके वालिद साहब ने एक गाय अल्लाह पाक के सुपुर्द की थी और उसकी ये निशानियाँ थी, वो गाय को ढूंढ के लेकर आओ। जब वो बच्चा जंगल में गया और उसने अल्लाह पाक के हुक्म से ये सारे मामलात हो रहे हैं और उसने जब गाय को पुकारा तो कहते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से वो गाय उसके पास आ गई। और उन्होंने वो निशानियाँ देखी, अपनी माँ को दिखाई, माँ को भी वो निशानियाँ समझ में आ गई। माँ ने कहा हाँ यही निशानियाँ और यही गाय है जो आपके वालिद मोहतरम ने अल्लाह पाक के हवाले की थी। ये तो अब ऐसा करो, अब इस गाय को बाज़ार में बेच कर आ जाओ। 3 कहते हैं अशरफियाँ इसकी कीमत लगाना और इसको बेच देना। बच्चा बहुत नेक बहुत शरीफ था, माँ का फर्माबरदार, इंतहाई फर्माबरदार बच्चा था। जब वो बेचने के लिए बाज़ार में गया तो अल्लाह पाक की तरफ से एक फ़रिश्ता आया और उसने कहते हैं गाय को ख़रीदने के बच्चे से पूछा। तो बच्चे ने कहा हाँ मेरी माँ ने कहा है कि 3 अशरफियों में गाय को बेच देना। तो फ़रिश्ते ने कहा मैं इसकी 6 अशरफियाँ दूंगा बशर्ते कि आप अपनी माँ से पूछे बग़ैर मुझे ये गाय को बेचो। बच्चे ने कहा मैं कुछ भी हो जाए, आप लाख अशरफियाँ दे दो, मैं बग़ैर माँ के इजाज़त में कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल कहते हैं बच्चा घर गया, घर जाके माँ को बताया कि भाई कोई ग्राहक आया था और उसने 3 की जगह 6 अशरफियाँ बोली, लेकिन उसने शर्त ये लगाई कि माँ की इजाज़त मत लेना। तो माँ ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, उसको 6 अशरफियों में बेच दो। जब बच्चा गया दोबारा और इत्तेफाक से फिर वही फ़रिश्ता दोबारा हाज़िर हुआ और कहते हैं उसने कहा ये गाय मुझे बेचोगे? उस बच्चे ने कहा ठीक है, माँ से मैंने इजाज़त ले ली है, आप इसको 6 अशरफियों में ले सकते हैं। बच्चे ने कहा मैं 12 अशरफियाँ दूंगा बशर्ते कि तुम अपनी माँ से ना पूछो। उसने कहा माँ से इजाज़त के बगैर तो मैं नहीं बेचूंगा। दोबारा माँ के पास आया, माँ से जब गोश गुजार किया तो माँ ने कहा कि ये कोई कहते हैं फ़रिश्ता ही है, ये कोई इंसान कम अज़ कम ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई फ़रिश्ता ही है। तो आप उससे पूछना कि क्या हमें गाय बेचनी चाहिए या नहीं। तो वो बच्चा दोबारा गया गाय बेचने के लिए। फ़रिश्ता जो हाज़िर हुआ, फ़रिश्ते ने दोबारा गाय को ख़रीदने के लिए कहा। तो बच्चे ने कहा कि अम्मी ने आपसे दरख्वास्त की है कि मैं आपसे इजाज़त मांगूं कि गाय मुझे बेचनी चाहिए या नहीं। तो फ़रिश्ते ने कहा अभी तुम ये गाय मत बेचो, और अभी ये जो बनी इसराइल है ये तुम्हारे पास खुद आएंगे गाय ख़रीदने के लिए। तो इसकी कीमत आप अशरफी में मत लगाना, और इसकी जो खाल है ना, ये खाल यानी सोने के एवज़, यानी जितना सोना इस खाल में आ सकता हो, तो इसके एवज़ ये गाय को बेचना। ये बनी इसराइल वाले तुम्हारे पास इंशाअल्लाह ताला ये आएंगे और ये गाय ख़रीदेंगे तुमसे। और ये फ़रिश्ता चला गया। तो कहते हैं ये एक वाक़या है जो इस ये चंद आयात में ये वाक़या बयान किया गया है। अब आइए इस वाक़े के को ज़हन में रखते हुए अब हम कहते हैं ये आयत कुरानी को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले इसबाक़ में आपको बताया था कि कहते हैं
ایک عابل نام کا کوئی شخص تھا، بہت امیر کبیر تھا، اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں ساتھ والی بستی میں اس کی لاش کو پھینک دیا، اور دوسرے دن صبح جب جا کر انہوں نے اس سے وہاں پر جا کر کہتے ہیں مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے اس کا قصاص چاہیے، کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ تو یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل والے، یہ تو ظاہر حیران تھے کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، تو سب کو پتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اور وہاں جا کر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بتائیے کہ اس کا اصل قاتل کون ہے، یہ جھگڑا وغیرہ ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوئی وہ یہاں بیان کی گئی۔ آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ حجت بہت زیادہ کرتے تھے، بحث بہت زیادہ کرتے تھے، تو کہتے ہیں اور دل کے صحیح نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہم یہ دیکھیں، میں کہتے ہیں جو اسکرین آپ کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو سب کچھ معلوم ہے، میں صرف اس کو تذکرتاً ذکر کر رہا ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے سب سے پہلے تو حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر میں ایسا کروں تو میں جاہلین میں شمار ہوں گا۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ پاک ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے انہیں بتایا کہ وہ گائے نہ چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ جوان ہو اور درمیانی ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس تم یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے یہ کام کر بیٹھو۔ تو انہوں نے دوبارہ سوالات کرنا شروع کر دیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ يَقُولُ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ صفرا رنگ کی ہو، یعنی زرد رنگ کی ہو، اور کہتے ہیں وہ اس کا جو رنگ ہو وہ گہرا ہو، اور آنکھوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو، آنکھوں کو یعنی جاذب نظر ہو وہ۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے دوبارہ وہی سوالات کرنا شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے جو ہے وہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ دیکھیں وہ آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب جائیں نا تو اللہ پاک ہی سارے کام کرتا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے، جو بھی کام کرنا چاہیں اللہ پاک کی اس میں مدد شامل ہو جاتی ہے، اور ہم اس کام میں کامیاب ہونے کے ہمارے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہم یہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ قال، انہوں نے کہا، انه یقول، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرہ کہ وہ گائے، لا ذلول، لا مانے نہیں، ذلول مانے کہ وہ اس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو، وہ اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اس گائے سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ جیسے کہتے ہیں گاؤں میں کھیتی باڑی میں گائے کو استعمال میں لاتے ہیں، کام میں لیتے ہیں، کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو۔ تثیر الارض، یعنی اس کو زمین پہ جوتا، ارض مانے زمین، تثیر کو جوتنا کہتے ہیں، یعنی زمین میں جوتا نہ گیا ہو، ہل لگانے کے لیے یا کسی بھی مشقت کے لیے گائے کو جوتا نہ گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ، وا مانے اور، لا مانے نہیں، اور نہیں، تسقی الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یعنی اس کو کھیتی میں بھی اس کو استعمال نہ لیا گیا ہو، یعنی اس کو پانی وانی دینے میں اسے استعمال نہ لیا گیا ہو۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ کہتے ہیں گائے کو اوپر کہتے ہیں پانی رکھ کر اور پھر کھیتی میں آ کر دیا کرتے تھے، تو اس کو پانی دینے میں بھی استعمال نہ لیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیءۃ فیہا، مسلمہ یعنی بالکل وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، مسلم ہو گائے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لا شیءۃ فیہا، لا مانے نہیں، شیءۃ فیہا یعنی اس پہ کوئی داغ نہ ہو، شیء مانے داغ، فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن، انہوں نے کہا، الآن مانے جب، الآن مانے اب، الآن مانے اب، قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات بالکل حق کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے، یعنی آپ نے جو بات کی تھی وہ ساری بات کر دی، جو ان کے سوالات تھے وہ اب ان کو سمجھ میں آ گئے۔
فذبحوها پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، پس فذبحوها پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما کادو یفعلون حالانکہ وہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ سوالات کیوں اتنے بہت کر رہے تھے؟ سوالات اس لیے اتنے زیادہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے ارادے نہیں تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو کہتے ہیں ہم نہ کر سکیں، تو وہ ان کا کادو یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کی نیت میں فطور تھا۔ یفعلون فعل سے نکلا کرنا ہے، یعنی وہ ایسا کام کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اتنے سوالات کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا نفسن یعنی کہتے ہیں انسان کو، نفس کو قتل کیا، فَدَّارَاتُمْ فِيهَا اور ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، فَدَّارَاتُمْ فِيهَا اور ایک فیہا اس میں یعنی اور اس معاملے میں ایک دوسرے کو ڈالنے لگے، جھگڑنے لگے، جب انہوں نے قتل کیا اور ایک دوسرے کو ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک مخرجم ظاہر کر دیتا ہے جو کچھ بھی تم میں چھپا ہو، ما کنتم تکتمون جو تمہارا چھپا ہو وہ سب کچھ اللہ پاک ظاہر کر دیتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، کہ وہ اللہ پاک ظاہر کر دیتا ہے جو کچھ بھی چھپا ہو، یعنی ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوتا ہے نا، سب کچھ اللہ پاک کو ظاہر ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ کہ مارو، ضربہ سے نکلا ہے نا، ضرب پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اس کا گائے کا جو ٹکڑا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ جو گائے کا ٹکڑا ہے وہ اسے مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى یعنی کہتے ہیں کیا اس لیے کیا ہوگا کہ یحیی مانے زندگی، موت مانے یعنی مردہ، یعنی اللہ پاک ہی کے حوالے ہے کہ جب گائے کا ٹکڑا اس کو مارو گے تو وہ جو ہے اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، مردہ جو ہے زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اپنے منہ سے قبول دے گا۔ یہ دیکھیں ہم یہ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سارا اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور یہ جو آیات ہیں نا یہ دکھاتی ہیں کہ تم عقل سے کام لو، تم اس پر غور و فکر کرو، تم اس کے اوپر عقل سے کام لو۔ آج کا سبق ہمارا تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو گیا، میں نے اس لیے کوشش کی کہ کم سے کم بیان کرنے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔